أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ. صدق اللہ العظیم. کل موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ چل رہا ہے، اس قصے میں یہاں تک بات پہنچی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے بلائے ہوئے جادوگروں سے ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی اور ان لوگوں نے شکست کھائی، اور جب ان کو شکست ہو گئی تو وہ لوگ جو ہے موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے. آمنا برب ہارون و موسیٰ. فرعون نے پھر ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ان کو سخت سزائیں دی اور آخر میں ان کو شہید کر دیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرعون کی طرف سے بلائے ہوئے لوگ دن کے شروع میں جادوگر تھے، یعنی جو صبح کا وقت تھا اس وقت وہ جادوگر تھے جب مقابلہ شروع ہوا صبح 9 بجے فرض کر لیجئے، اور شام ہوتے ہوتے وہ جادوگر شہید ہو گئے. تو عبداللہ ابن عباس کے اس مقولے کا مطلب یہ ہے کہ صبح جادوگر تھے، یعنی صبح کے وقت وہ کافر تھے، مشرک تھے، اللہ کے منکر تھے، اور شام ہوتے ہوتے وہ شہید ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شام ہوتے ہوتے وہ مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کی وجہ سے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا اور اللہ کے چہیتے ہو گئے. یہ مطلب ہے. اب اس کے بعد جب فرعون یہ حقیقت میں تو شکست فرعون کی تھی، جب فرعون ہار گیا پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہارنے کے بعد بھی بڑی طاقت میں رہتے ہیں. تو فرعون جادو کے مقابلے میں ہار گیا تھا، لیکن وہ اپنے لشکر اور اپنے ہتھیار سے اور اپنی تعداد سے اور اپنی حکومت و سلطنت سے سب پر بھاری تھا، اور بنی اسرائیل پر جیسے وہ پہلے بھاری تھا وہ اب بھی بھاری تھا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اب تم یہاں سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کے نکل جاؤ، یعنی ملک مصر چھوڑ دو. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. جب دشمن کا مقابلہ نہ ہو سکے تو حکم یہی ہے کہ انسان ہجرت کر جائے. جیسے مکہ مکرمہ میں جب مقابلے کی طاقت نہیں تھی تو ہجرت کا حکم ہوا، تو ایسے ہی فرعون سے مقابلے کی طاقت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی یہ بات، تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی قوم کو لے کر چل دیے، اور چلتے چلتے ایک موقع ایسا آیا کہ سامنے سمندر تھا. اس سمندر کا نام تھا بحیرہ احمر. تو بحیرہ احمر پہ پہنچ گئے، اور وہاں پہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. دوسری جگہ پہ موجود ہے یہ بات کہ قوم نے کہا کہ موسیٰ تم نے ہم کو پھنسا دیا، آگے سمندر ہے اور پیچھے دشمن ہے، اگر آگے جائیں تو دریا میں ڈوب جائے، سمندر میں غرق ہو جائے، اور اگر پیچھے جائیں تو فرعون اور ان کا لشکر ہم کو ذبح کر دے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنا ڈنڈا جو ہے اس سمندر پہ ماریے. فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ.
تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا ڈنڈا جو ہے پانی پر مارا تو وہاں پہ خشک راستہ بن گیا، یبس کہتے ہیں خشک کو، سوکھا راستہ بن گیا، یعنی سڑک بن گئی۔ اور تفسیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 12 قبیلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے 12 راستے بنائے۔ قرآن میں اس کا تذکرہ بھی ہے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، کہ ہم نے 12 راستے بنائے، تو ہر قبیلہ ایک ایک راستے سے گزر گیا بہت تیزی کے ساتھ۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فرعون تو پیچھے پیچھے تھا ہی، تو اس نے اپنے بادشاہت کے غرور میں یہ خیال کیا کہ جب یہ کمزور طبقہ سمندر میں سے پار ہو جا رہا ہے اور اس کو راستہ مل گیا تو ہم اتنے طاقتور ہیں، ہمیں سمندر کیوں نہیں راستہ دے گا، لہذا ہم بھی چلتے ہیں اسی پر۔ تو فرعون نے بھی اپنے گھوڑے دوڑا دیے اور اس کے لشکر بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہلے چلی تھی اور یہ بعد میں چلا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس سمندر کو پار کیا تو اس وقت جو ہے فرعون کا لشکر بیچوں بیچ سمندر میں پہنچا تھا۔ ابھی اس کو آدھا طے کر چکا تھا راستہ خشکی میں، جس خشکی سے موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے، اور آدھا راستہ باقی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دے دیا کہ تم اپنی پہلی حالت پر واپس آ جاؤ۔ تو ابھی تو بیچوں بیچ میں وہ پھنسی تھی موسیٰ کی قوم، اللہ نے اسے پار کر دیا۔ اب فرعون اور فرعون کی قوم پھنس گئی، آگے بھی پانی اور پیچھے بھی پانی۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں دوسری جگہ کہ فَأَغْرَقْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہم نے اس کو بھی ڈبو دیا اور اس کی تمام فوجوں کو بھی ڈبو دیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُ وَجُنُودَهُ، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے فَغَشِيَّهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَّهُم، کہ سمندر میں سے فرعون اور اس کی قوم اور اس کے لشکر کو چھپا دیا جو چھپانے والی چیز تھی۔ یہ ایک عربی کی بلاغت ہے کہ کس چیز نے اس کو چھپایا، اس کو مبہم رکھا جائے، تو وہ مبہم ہے۔ اور مبہم کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ پانی نے اس کو چھپا دیا، ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرعون نے اپنی قوم کو جو ہے گمراہ کر دیا، وہ سمجھ نہیں سکا کہ موسیٰ کا یہ راستہ ہے، وہ تو اللہ نے راستہ بنایا تھا۔ اللہ جسے چاہے راستہ دے اور جسے چاہے راستہ نہ دے، اللہ جسے چاہے پانی اور سمندر میں سے پار کرا دے اور جسے چاہے پانی اور سمندر میں ڈبا دے۔ تو بہرحال فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون ان سے کہتا رہا کہ موسیٰ کا خدا جھوٹا ہے اور میں تمہارا سچا خدا ہوں، یہ مطلب ہے گمراہ کرنے کا۔ اور قوم بھی اس کے نقش قدم پر چلتی رہی اور اس کی باتوں میں آ گئی۔ اچھا، اگر دیکھا جائے یہ قرآن پڑھیے اور حالات پر غور کریے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے بڑی تعداد بیوقوفوں کی رہی ہے، عقل مند تھوڑے ہی ہوتے ہیں، عقل مند تھوڑے ہوتے ہیں، بیوقوف زیادہ ہوتے ہیں۔ 100 کروڑ کی آبادی ہو، اس میں آپ عقل مند ڈھونڈ لیجئے کتنے ملیں گے۔ تو بہرحال اچھا، اگر یہ بیوقوف لوگ نہ ہو تو لوگوں کی دکان بھی نہ چلے اور لوگوں کی بادشاہت بھی نہ رنگ لائے، سمجھے آپ؟ تو بہرحال یہ فرعون کی قوم جو ہے بیوقوف تھی اور وہ اپنے فرعون کو چھوڑ نہیں سکی، بالآخر وہ غرق ہو گئی۔ آگے کی جو آیت ہے اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا
وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس احسان کو جو دریا سے اور سمندر سے بنی اسرائیل کو پار کرایا اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، تم بھول گئے کہ ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دیا، یعنی فرعون سے، اور ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں پالیں گے اور ہم تمہیں جو ہے کتاب ہدایت دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے وعدے پورے کیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بنی اسرائیل تو اپنا ملک چھوڑ چکی تھی اور سمندر پار کر کے ایک نئی جگہ پہنچ گئی تھی جس کو وادی سینا کہتے ہیں۔ جب جو ہے بحیرہ احمر جو سمندر تھا اس کو پار کر کے ان لوگ پہنچے ہیں تو وہ وادی سینا ہے، وہیں پہ طور سینا بھی تھا۔ تو اس وادی سینا میں یہ لوگ پہنچ گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ ان کے لیے نئی جگہ بھی تھی اور وہاں کچھ کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا۔ اب ان کو بھوک بھی لگی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے کھانے پینے کا انتظام کریے۔ چنانچہ ان کے کھانے پینے کا اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی تو انتظام ہو گیا، من و سلوہ آنے لگا۔ سمجھے آپ، من و سلوہ آنے لگا، اور تیتر بٹیر، بھنا ہوا تازہ گوشت آسمان سے روزانہ آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل سے آپ کہہ دیجئے کہ ہم یہ کھانا تم کو برابر بھیجتے رہیں گے جب تک کہ تم جو ہے کوئی نافرمانی اللہ کی نہ کرو، سرکشی نہ کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی سرکشی نہ کرے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کا رزق اس کو ملتا رہتا ہے، اور اگر وہ سرکشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رزق میں کمی بھی آ جاتی ہے اور کبھی وہ رزق بند بھی ہو جاتا ہے۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تم سرکشی نہ کرنا ورنہ تو میرا غضب تم پر نازل ہو جائے گا۔ غضب نازل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ من و سلوہ آنا کیا ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، اور جو شخص سرکشی کرے گا اس پر میرا غضب نازل ہوگا، وہ ہلاک ہوگا۔ فقط ہوا کے معنی ہے گر جانا، تو وہ دنیا میں بھی ہلاک ہو جائے گا، گر جائے گا، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ جہنم میں گرے گا۔ لہذا جو ہے اللہ تعالیٰ کو غصے میں نہیں لانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ غصے میں اس وقت آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کھلے عام ہونے لگے۔ جب انسان پردے میں نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پردہ فرما لیتے ہیں، لیکن جب انسان جو ہے کھلے عام بے حیائی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ غصے اور جلال میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے معاشرے اور سماج کو سدھارنے کی فکر میں لگا رہے۔ اب ہم ہی ہیں سماج کو سدھارنے کی محنت میں دن رات لگے رہتے ہیں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ اثر پیدا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، ہم نے بہت سی چیزیں دیکھی ہیں اس شہر میں کہ وہ ختم ہو گئیں، حالانکہ ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے، صرف وعظ و نصیحت ہی کرتے رہے ہم۔ تر کا میلہ لگتا تھا، ختم ہو گیا، جو لوگ کراتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، پھر 60 فٹ روڈ پہ لگنے لگا تھا، ہم نے دعا بھی کی، تقریر بھی کی، ختم ہو گیا۔ ایسے ہی بہت سی بدعتیں ہیں۔ محرم الہ آباد میں بہت کم ہو گیا، جب سے ہم آئے ہیں اس پر محنت کیا، اب ہم نے محنت کم کر دیا یہ سوچ کر کہ صحیح ہو گیا معاملہ، پھر تھوڑا تھوڑا بڑھ رہا ہے۔ تو ایسے ہی ایک دو نہیں سینکڑوں چیزیں ہیں کہ الحمدللہ اس منبر سے جو ہے بیان ہوتا رہا اور وہ بیان لوگوں میں پہنچتا رہا، اس سے سماج جو ہے بدلتا رہا۔ کافی حد تک الہ آباد کا سماج اور معاشرہ بدلا ہے۔ تو انسان کو کبھی اکیلا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ ہم جو یہ بات کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بار بار معاف کرے، کسی فخر کی وجہ سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اللہ کے فضل کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔
کہ اس نے یہ فضل فرمایا کہ ایسا ہوا. اور یہ بات اس لیے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے. مایوسی نہیں ہونی چاہیے, مایوسی نہیں ہونی چاہیے. سماج بدل سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سماج جو ہے کوئی کیمیکل نہیں ہے, اور نہ سماج جو ہے کوئی ایسی چیز ہے جو دکھنے میں نہ آئے. سماج کون ہے؟ ہم ہی آپ ہیں. سماج کون ہے؟ ہم ہی آپ ہیں. اپنے آپ کو بدلنے لگیں گے, سماج بدلنے لگے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی سے غلطی اور خطا ہو بھی گئی ہے تو میں بخشنے والا ہوں, بشرطے کہ تم توبہ کرو اور ایمان لے آؤ اور عمل صالح کرو, پھر اس پر جمے رہو. ثم اہتدی, پھر اس پر جمے رہو, یعنی مرتد نہ ہو جاؤ, تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو معلوم یہ ہوا توبہ سے مراد یہاں پہ دونوں توبہ ہے. ایک توبہ تو وہ ہے جو انسان کفر کی حالت میں ہے تو توبہ کر کے ایمان کی حالت میں آ جائے, اور یہ بھی مراد ہے کہ جو ایمان کی حالت میں ہے اور گناہ کرتے رہتے ہیں, بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے, تو ان سے بھی توبہ کرے. اور ثم اہتدی کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام میں داخل ہو چکا ہے وہ اس پر جمع رہے. یہ نہیں کہ دوبارہ پھر کفر کی طرف لوٹ جائے اور جنت کا مستحق ہو جائے, ایسا نہیں ہے. وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ, جو دین اسلام سے پھر جائے اور پھر اسی حال میں مر جائے تو وہ حالت کفر میں مرا ہے, وہ حالت ایمان میں نہیں مرا ہے. پھر جو ہے اسی وادی سینا میں بنی اسرائیل آباد ہو گئے, وہیں رہنے لگے, وہیں ان کا کھانا پینا آسمان سے آتا رہا, بہت آرام سے ان کی زندگی گزر رہی تھی. تو وہیں پر طور سینا ہے, وادی سینہ ہی کے قریب میں طور سینا ہے, اسی کو کوہ طور کہتے ہیں. وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا, اور اس لیے بلایا تاکہ ان کو توریت کتاب عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے بلانے کے لیے ان سے 30 دن کا وعدہ کیا, اور پھر جب وہ 30 دن کے لیے گئے تو ان سے اللہ تعالیٰ نے 10 دن اور بڑھوا لیے, تو 40 دن انہوں نے پورے کیے وہاں پہ. 40 دن پورا کیا انہوں نے. جب وہ 40 دن کے لیے وہاں گئے تو اپنے بھائی ہارون کو اپنی قوم بنی اسرائیل کے درمیان اپنا جانشین مقرر کر دیا, اور کہا کہ تم ان کا خیال رکھنا. چنانچہ ہارون علیہ السلام کی تربیت میں بنی اسرائیل اپنا عبادت کر رہے تھے, مصروف عبادت تھے. ایک بہت اہم واقعہ یہاں پیش آیا, تو اسی واقعہ کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. ان آیتوں میں جو آیت ہم نے آپ کے سامنے جو ہے پڑھی ہے اور جس کی تفسیر کر رہے ہیں اسی میں, تو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بلایا تو بڑی جلدی سے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے, بہت جلدی سے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھی کہ تم نے اتنی جلدی کیوں کی میرے پاس آنے میں؟ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ, اپنی قوم کو چھوڑ کر اتنی جلدی کیوں آ گئے میرے پاس؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑا اچھا جواب دیا, اور ایک نبی کا یہی جواب ہونا چاہیے تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم میرے پیچھے ہے, یعنی مجھے میری رسالت کی اتباع کر رہی ہے. اور دوسرا جواب یہ دیا کہ میں اس لیے جلدی آیا ہوں تاکہ آپ کو خوش کروں. جب مسجد کوئی جلدی آئے تو اس نیت سے آئے کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اذان سے پہلے پہنچ جائے, جماعت سے پہلے پہنچ جائے, یہ نیت کر لے کہ اللہ کو خوش کرنے جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے عرض کیا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ, میں نے آپ کے پاس پہنچنے میں اس لیے جلدی کی ہے میرے رب تاکہ آپ ہم سے کیا ہو جائیں؟ خوش ہو جائیں. اب موسیٰ علیہ السلام جب وہاں چلے گئے کوہ طور پر, تو ہارون علیہ السلام کی تربیت میں قوم عبادت کر رہی تھی,
اسی بیچ میں ہارون علیہ السلام نے ایک بہت اچھی تقریر کی، اور اس تقریر میں انہوں نے یہ کہا، جب ملک کے مصر سے بنی اسرائیل چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، یعنی موسیٰ اور ہارون کی قوم، تو اس وقت کچھ بنی اسرائیل کے پاس جو ہے قبطی یعنی فرعون کے خاندان اور قبیلے اور قوم کے زیورات رکھے تھے بطور امانت، وہ جو ہے لے کے بھاگے وہ لوگ، اور ہو سکتا ہے کہ جو امانت میں نہ رہے ہو، موقع ملا ہو، اس کو بھی لے کے چل دیے ہو۔ تو ہارون علیہ السلام نے ان لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ تم لوگ جو قبطیوں کا زیور لے کر آئے ہو، اس زیور کو میرے پاس جمع کر دو، کیونکہ یہ زیور کا استعمال تم لوگوں کے لیے حرام ہے، تم لوگوں کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے سارے زیورات جمع کروائے، اور جمع کروانے کے بعد جو ہے ایک گڑھے میں اس کو ڈال دیا، سارے زیور کو ایک گڑھے میں ڈال دیا۔ اس میں سونا، چاندی، درہم، دنانیر سب تھے۔ اب تو کاغذ کا نوٹ ہے نا، پہلے جو نوٹ ہوا کرتے تھے وہ تو سونے چاندی کے ہوتے تھے۔ تو بہرحال ساری چیزیں اس گڑھے میں دفن کر دی۔ تو بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا سامری۔ تو یہ سامری دیکھ رہا تھا کہ کس گڑھے میں یہ زیورات دفن ہوئے ہیں۔ سامری کے بارے میں 3 روایت ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ سامرہ ایک قبیلے کا نام ہے، اور اسی قبیلے سے اس کا تعلق ہے، اور یہ قبیلہ بعض لوگوں نے کہا کہ ملک شام میں رہتا ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ ملک عراق میں رہتا ہے۔ بہرحال یہ بندہ، یہ شخص اسی سامری قبیلے کا ہے، سامرہ قبیلے کا۔ قرآن نے بھی اسی وجہ سے اس کو سامری کہا ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس تو کہتے ہیں کہ اس کا نام بھی موسیٰ ہی تھا۔ سامری تو قبیلے کا نام ہے، اس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ چنانچہ اس کی ایک خاص بات اور بھی لکھی ہے تفسیر کے اندر۔ خاص بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ جب فرعون نے یہ اعلان کیا تھا کہ بنی اسرائیل کی بچیوں کو چھوڑ دیا جائے اور بچوں کو ذبح کر دیا جائے، تو اسی وقت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، اور ان کی ماں نے اللہ کے حکم سے ان کو صندوق میں رکھا اور وہاں پہنچ گئے۔ وہ واقعہ گزر چکا ہے۔ سامری بھی اسی دوران پیدا ہوا، اور سامری کی جو والدہ تھی انہوں نے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ان کو یہ گھبراہٹ ہوئی کہ اگر فرعون کے فوج کو پتہ چل جائے گا کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ اس کو میرے سامنے ذبح کر دیں گے، اور اس تکلیف کو میں برداشت نہیں کر سکتی، اور کون ماں ہے جو برداشت کرے گی؟ چنانچہ جو ہے اس کی ماں نے ایک غار، کہہ لیجیے ایک غار تھا، ایک گڑھا تھا، اس گڑھے میں اپنے بچے کو ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد جو ہے اوپر سے پتھر رکھ دیا تاکہ نہ اس کے رونے کی آواز باہر آ سکے، اور پتھر رکھنے کی وجہ سے یہ بھی ہو گیا کہ کوئی اس کو دیکھ بھی نہ سکے، ایسے برابر سرابر کر دیا۔ تو کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ ہی رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تم جو ہے اس بچے کی پرورش کرنا۔ چنانچہ وہ روزانہ اس کا دودھ، اس کا مکھن، اس کا شہد، اور جو بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کھلانے کا، وہ لے کے آتے تھے، اور اپنی انگلیوں سے اس کو چٹاتے تھے شہد، اور دودھ پلاواتے تھے، سب کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا۔ اور جب کچھ طاقت محسوس ہوئی تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبیلہ سامرہ کا رہا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں قبیلے کا نام سامرہ بھی تھا، اور یہ طے ہو گیا کہ یہ بنی اسرائیل ہی کا شخص تھا، کیونکہ چھپایا گیا اس کو۔ تو بہرحال جب یہ بڑا بڑا ہو گیا تو ساتھ میں رہنے لگا، اور جب سب لوگ بھاگے تھے مصر چھوڑ کر تو ساتھ میں یہ بھی بھاگا تھا، اور یہ ہارون علیہ السلام کی تقریر بھی سن رہا تھا، اور جب جو وہ زیور دفن کیا گیا اس جگہ کو بھی اس نے دیکھ لیا تھا۔ تو رات میں اس نے سارے زیور اٹھا لیے
اور اپنی جو کٹھیا تھی جہاں وہ ٹھہرا تھا وہاں لے گیا اور وہاں پہ وہ روزانہ اس کو پگھلاتا تھا اور پگھلا کر اس نے جو ہے ایک بچھڑے کی شکل بنا دی، ایک بچھڑے کی شکل بنا دی۔ اور تفسیر میں دو بات لکھی ہے، ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو جب دریا اور سمندر پار کرانے کے لیے آئے نا تو ان گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے تھے، تو ان کے گھوڑے کے کھر کے نیچے سے اس نے ایک مٹی اٹھا لی تھی، ایک روایت یہ ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ جب اس کی پرورش میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ آتے جاتے تھے تو شیطان نے اس کے دل میں یہ ڈالا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جس سواری سے تمہارے پاس آتے ہیں اور جہاں جہاں سے وہ گزرتے ہیں، جہاں پہ ان کے گھوڑے کا کھر لگتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس مٹی میں حیات کا اثر پیدا کر دیتے ہیں، زندگی کا اثر پیدا کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ مٹی تم کہیں بھی ڈال دو گے تو مردہ زندہ ہو جائے گا، اور کسی بے جان چیز میں وہ مٹی لگا دو گے تو اس کو زندگی آ جائے گی۔ یہ اس کے دل میں شیطان نے ڈال دیا، تو اس نے وہ مٹی بڑی حفاظت سے رکھی تھی۔ تو جب بچھڑا تیار ہو گیا، بچھڑا تیار ہو گیا تو اس نے وہ مٹی جو ہے اس کے منہ سے یا کان سے ڈال دیا تھوڑی سی، تو بچھڑا جو سونے کا بنا تھا نا، جب اس کے مٹی ڈالی گئی تو وہ گائے کی طرح بولنے لگا، بیل کی طرح چلانے لگا، اس سے آواز آنے لگی۔ جب وہ سونے کا بن گیا، بھاری بھرکم اور بولنے لگا، تو اس سامری نے بڑی اچھی بات کہی، مطلب بڑی اچھی سے مراد شیطانی بات کہی۔ اس نے یہ کہا کہ دیکھو بنی اسرائیل، ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیٰ، یہی تمہارا خدا ہے اور یہی موسیٰ کے بھی خدا ہے، موسیٰ بھول گئے، اوپر چلے گئے، اس طرح بہکایا۔ اور قوم نے فوراً یقین بھی کر لیا کہ ہاں موسیٰ بھول کے اوپر چلے گئے، اصل خدا تو یہی ہے۔ تو گائے کی عبادت جو شروع ہوئی ہے، آج تک کی جاتی ہے، وہ یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ اس گائے کی عبادت کا موجد جو ہے وہ سامری ہے، تو بچھڑے کی عبادت وہیں سے شروع ہوئی ہے، آج تک اس کی پوجا ہوتی ہے بہت سی قوموں میں۔ چنانچہ یہ جو ہے جب لوگ جو ہے اللہ کو بھول گئے اور جو ہے بچھڑے کی عبادت میں لگ گئے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی کہاں تھے؟ اللہ کے پاس تھے، کوہ طور پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہاری قوم کو فتنے میں ہم نے ڈال دیا، تمہاری قوم آزمائش میں آ گئی ہے، یعنی راہ حق سے بھٹک گئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے فوراً آئے کوہ طور سے زمین پر اپنی قوم کے پاس، اور جو ہے قوم سے پوچھنے لگے کہ تم کیوں اتباع کر رہے اس کی، تم اپنے خدا کو بھول گئے ہم جب چلے گئے۔ اور اپنے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے بہت زجر و توبیخ کی کہ تم نے میرے جانے کے بعد ان کا خیال نہیں کیا، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ بتاتا ہے کہ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سمجھایا بجھایا اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کیوں ان کی پوجا کرتے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ گونگا ہے، بہرا ہے، نہ کسی نقصان کا مالک ہے یہ گائے اور نہ کسی نفع کی مالک ہے، تم لوگ کیوں اس کی عبادت کرتے ہو؟ یہ سب انہوں نے سمجھایا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ تم لوگ کا رب جو ہے رحمان ہے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، تم لوگ میرا جو حکم ہے اس کی اتباع کرو، اس کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کی بات مانو جو ہم تمہارے پاس لے کر آئے ہیں، یہ سب سمجھایا تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت غصہ آیا اپنی قوم کی یہ حالت دیکھ کے۔ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ کسی بھی حال میں غیر کی عبادت کو برداشت نہیں کر سکتا، کسی بھی غلطی کو برداشت نہیں کر سکتا، نبی کی یہی شان ہوتی ہے۔ چنانچہ جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے
اپنے بھائی کی غصے میں آ کر داڑھی بھی پکڑ لی، ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی اور ایک ہاتھ سے سر کا بال پکڑا، اسے جھنجھوڑنے لگے ہارون علیہ السلام کو۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی طاقت تو مشہور تھی، جب انہوں نے داڑھی اور سر پکڑ کے جھنجھوڑا ہوگا تو ہارون علیہ السلام کا کیا حال ہوا ہوگا۔ تو ہارون علیہ السلام جان رہے تھے کہ یہ انہوں نے صحیح طور پہ نہیں پکڑا ہے اور جذبات میں ہے، تو ہارون علیہ السلام نے کہا یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے میری ماں کے بیٹے یعنی میرے حقیقی بھائی، تم میری داڑھی اور میرے سر کو نہ پکڑو۔ میں نے قوم کو سمجھا دیا تھا، لیکن قوم میں نے سختی اس لیے نہیں کیا، قوم میں نے سختی اس لیے نہیں کیا کہ کہیں آپس میں یہ بٹ نہ جائے، تقسیم نہ ہو جائے، یعنی کچھ لوگ چلے جائیں سامری کی جانب اور کچھ لوگ رہ جائیں ہارون کے پاس، تو اس سے آپ کو زیادہ تکلیف ہوتی کہ تم نے جو ہے میری قوم بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا، کیونکہ افتراق کرنا اور لوگوں کو دو حصوں میں بانٹ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے پوری قوم کی ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ جماعتیں جو ہے آپس میں جب تقسیم ہو جاتی ہیں تو وہ طاقت نہیں رہ جاتی۔ ہاں، جمعیت علماء ہند دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، بڑے بڑے مدرسے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، بڑی بڑی جماعتیں دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، تو اس سے طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ نبی کی حکمت تھی، ہارون علیہ السلام کی عقل مندی تھی کہ انہوں نے قوم کو بٹنے نہیں دیا، اور اس کا بہت بڑا فائدہ بھی ہوا، ابھی آگے آئے گا۔ لوگ بٹ جاتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ لوگ کوئی بھی معاملہ ہو جائے، ابھی مسجد ہی میں کوئی معاملہ ہو جائے تو دو طرف لوگ ہو جائیں گے، آدھے لوگ امام کے مخالف ہو جائیں گے اور آدھے امام کے ساتھ ہو جائیں گے۔ مؤذن کا کوئی معاملہ ہو جائے تو آدھے لوگ مؤذن کے ساتھ ہو جائیں گے اور آدھے حق سے سب اپنی آنکھ کان بند کر لیں گے، حق سے سب لوگ اپنا آنکھ کان بند کر لیتے ہیں اور حکمت و دانائی کھو بیٹھتے ہیں، حکمت و دانائی کھو بیٹھتے ہیں۔ حکمت و دانائی نہیں کھونا چاہیے، ہاں انسان کو ہمیشہ بہت زیادہ عقل مندی سے کام لینا چاہیے۔ الحمدللہ جو ہے ہم اس بات کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو ہے اختلاف اور افتراق نہ ہو، آپس کے لوگ دو حصوں میں تقسیم نہ ہو، اس کی کوشش رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کامیابی بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو ہارون علیہ السلام نے یہ فرمایا اپنے بھائی موسیٰ سے کہ میں نے اس لیے سختی نہیں کی کہ قوم جو ہے بٹ نہ جائے۔ اب جو ہے یہ تو سختی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کیا کہتے ہیں قوم کو بھی سمجھا دیا، سختی کر دی، ہارون علیہ السلام پر بھی سختی کر دی۔ اب کون بچا سختی کرنے کے لیے؟ سامری بچا، سامری، ہاں، اور کیا بچا؟ سامری کا بچڑا، یہ دو لوگ بچے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا وہ قرآن بتاتا ہے۔ اچھا دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام نے بڑی عجیب و غریب سزا دی سامری کو، بڑی عجیب و غریب، دنیا میں شاید ایسی سزا کوئی نہ دے پائے۔ ہاں، تو موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہوئے سامری سے اور کہا کہ یہ سامری تمہارا یہ کیا معاملہ ہے، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تو اس نے وہی بات کہی جو میں نے بتایا تھا کہ شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ جو ہے ان کے کھر کے نیچے سے جو مٹی اٹھاؤ گے اس میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ تو سامری نے کہا بصرت بما لم یبصروا بہ، میں نے جو دیکھا قوم نے نہیں دیکھا اس کو، یعنی مٹی میں حیات ہوتی ہے وہ والی، یہ قوم نہیں جانتی تھی، اسی وجہ سے میں نے جو ہے رسول کے نشان قدم سے ایک مٹھی مٹی اٹھا لی، فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، رسول سے مراد یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام ہے، رسول کہتے ہیں بھیجے ہوئے انسان کو۔ فنبذتها، بس میں نے اس مٹی کو بچھڑے میں ڈال دیا، اور یہ میں نے اس لیے کیا کہ میرے جی نے کہا، میرے نفس نے کہا۔ بہت سے لوگ جو ہے گناہ کا کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے من نے کہا، ہم نے کر دیا، ہاں میرے من نے کیا۔ لوگ قتل کر دے رہے ہیں، ذبح کر دے رہے ہیں،
بیویوں کو بلا وجہ طلاق دے رہے ہیں، بس میرے من نے کہا، بیویاں بھاگ جا رہی ہیں، میری لائف ہے، ہمیں بس طلاق چاہیے۔ عجیب عجیب حالات ہیں لوگوں کے۔ تو سامری کے یہ سب اولاد ہیں۔ سامری نے کہا کہ میرے نفس نے کہا جو خواہشات کی پیروی میں لگ جائے وہ سامری کے مشابہ ہے۔ ہاں، سامری نے خواہش کی پیروی کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جو سزا دی نا، پتہ ہے کیا سزا دی؟ اس کو یہ سزا دی کہ تم جتنے دن زندہ رہو گے تمہارا یہ وظیفہ ہوگا کہ تم کہتے رہو لوگوں سے کہ مجھے کوئی نہ چھوئے، تم بس یہی کہتے رہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سامری کو ایک ایسی بیماری دی کہ جب کوئی اس کو چھوتا تھا تو اس کی بیماری میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور جو چھوتا تھا اس کو بھی وہ بیماری لگ جاتی تھی، بہت تیز بخار ہوتا تھا۔ تو کسی کے چھونے سے سامری کا درد اور بخار بڑھ جاتا تھا، اس لیے سامری یہی چلاتا رہتا تھا، مجھے نہ چھوو، مجھے نہ چھوو۔ نبی کی بات زبان سے نکلی، اوپر قبول ہو گئی۔ تو وہ یہی کہتا رہا اور کئی سال زندہ رہا، حتیٰ کہ لوگ اس کی تکلیف بڑھانے کے لیے چھو بھی دیتے تھے تاکہ اس کا بخار اور درد بڑھے۔ تو وہ پھر جو ہے شہر چھوڑ کے جنگل میں چلا گیا اور جانوروں کے ساتھ رہنے لگا، اور جانوروں جیسی زندگی گزارتے گزارتے مر گیا۔ جب بھی مرا ہو انسانوں کے بیچ سے وہ بھاگ گیا۔ جب کوئی کسی چیز سے چڑھتا ہے تو آدمی اس کو اور چڑھاتا ہے نا، تو اس کو لوگ کوستے تھے، چھوتے تھے۔ تو وہ شہر چھوڑ کے جنگل میں بھاگ گیا اور اسی حال میں وہ مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بچھڑے کے ساتھ کیا کیا؟ بچھڑے کے ساتھ یہ کیا کہ اس کو چورا چورا کر دیا، توڑ تاڑ کر، اور اس کے بعد اس کو سمندر میں بہا دیا۔ سمجھے آپ؟ اسی لیے بچھڑے کی عبادت کرنے والے اپنے مردوں کو کہاں بہاتے ہیں؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ سزا انہوں نے دی، اور پھر لوگوں سے کہا کہ تمہارا معبود صرف ایک اللہ ہے بس، اور کوئی نہیں ہے، جس کے سوا کوئی اس کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ دیکھیے ترجمہ، قال فما خطبک یا سامری، موسیٰ نے کہا کہ اے سامری تیرا کیا حال ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی، سو میں نے فرستادہ کے نقش قدم سے یعنی حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے کھر کے نیچے سے ایک مٹھی مٹی اٹھا لی۔ میں نے اس مٹھی کو یعنی اس مٹی کو اس بچھڑے میں ڈال دیا، اور یہ میں نے اس لیے کیا کہ میرے نفس نے مجھے یہی بات سکھائی اور یہی اچھا کر کے دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بس تیری سزا یہ ہے، فذہب، تو یہاں سے چلا جا، اور تو زندگی میں یہی کہتا پھرے گا کہ مجھے کوئی نہ چھوئے۔ چنانچہ یہ کہتا رہا وہ، اور بلا شبہ تیرے لیے ایک وعدہ ہے جو ٹلنے والا نہیں ہے، یعنی یہ دعا تیرے حق میں قبول ہے، دعا کیا بد دعا کہہ لیجئے، اور تو اپنے معبود کو دیکھ لے جس پر تو جمع ہوا تھا۔ معبود سے مراد یہاں بچھڑا ہے، تو اپنے بچھڑے کو دیکھ لے جس پر تو جمع ہوا تھا کہ ہم ضرور ضرور اسے جلا دیں گے۔ اور جلا دیں گے، پھر اسے دریا میں اچھی طرح بکھیر دیں گے۔ تو پہلے جلاتے ہیں لوگ، پھر دریا میں اس کو بکھیر دیتے ہیں رات کو، یہی تو ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے بچھڑے کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے لَنُحْرِقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، کہ پھر ہم اس کو دریا میں اچھی طرح بکھیر دیں گے۔ تمہارا معبود ایک اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اپنے علم سے تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید پرست بنا دے اور اللہ تعالیٰ کا صحیح عاشق اور شیدائی بنائے، اس کی اطاعت کرنے والا بنائے۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا